شرائط کیا ہیں اور اہلیت فتویٰ دینے کی کب پیدا ہوتی ہے. یہ اس واسطے اس لیے ضروری ہو گیا اس موضوع پر بات کرنا کہ آج کل اگر بے تکلفی میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تھوک کے حساب سے مفتی موجود ہیں. یعنی ہر وہ شخص کہ جس نے درس نظامی پڑھ لیا اور آج کل درس نظامی کے بعد تخصص فی الفتویٰ کا ایک ریل پیل ہے. سب سے پہلے پاکستان میں کم از کم میرے علم کے مطابق پاکستان میں تخصص فی الافتاء کا درجہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور میں اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب اس کے پہلے طالب علم تھے. اس وقت تک کہیں اور تخصص فی الافتاء نہیں ہوا کرتا تھا. بعد میں جب شروع ہوا تو یہ صورتحال ہو گئی کہ سال بھر، بلکہ سال بھر میں بھی 9 مہینے کسی جگہ کچھ جزیات یاد کر لیے اور اس کے بعد آدمی مفتی کہلانے لگا. بلکہ مفتی کا لفظ اب اتنا زیادہ عامیانہ اور شوقیانہ ہو گیا ہے کہ ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس کا کوئی علم سے تعلق ہو اس کو مفتی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، مفتی فلاں صاحب، مفتی فلاں صاحب. اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے دور حدیث میں، تو ان کا کوئی کلپ میرے پاس آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا ان کے نام کے ساتھ کہ مفتی فلاں. تو اور مفتی فلاں لکھنے کی وجہ یہ کہ میں نے درجہ تخصص میں داخلہ لے لیا ہے. تو درجہ تخصص میں داخلہ لینے کے بعد ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو مفتی تصور کر لیا. لوگوں کی زبانوں پر بھی مفتی کا لفظ جو ہے وہ اتنا عام اور شوقیانہ ہو گیا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے. تو اس لیے اس دور میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ مفتی کیا چیز ہے. یہ صرف درس نظامی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف جزیات فقہ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف کتابوں کے الفاظ و نقوش یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. یہ فتویٰ کی اہلیت یہ کتاب پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوتی. کتاب تو بہرحال ایک ذریعہ ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن جب تک کسی شخص نے مدتوں کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ کے مزاج و مذاق کو نہ سیکھا ہو، اس وقت تک اس کو مفتی کہلانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے اس اصول افتاء کے اندر کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے فتویٰ دینا یا مفتی کہلانا جب تک کہ اس نے ماہر اساتذہ کے صحبت میں رہ کر فتویٰ کا مزاج و مذاق پیدا نہ کیا ہو. اب یہ مزاج و مذاق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی جامع معنی حد تام کرنا مشکل ہے. یہ ملکہ ہے، ایک ملکہ فقہیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ماہر حضرات کے صحبت سے عطا فرماتے ہیں، ان کی ساتھ ممارست کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. کتابیں دیکھ لینے سے اور کتابوں کے فقہی جزیات یاد کر لینے سے وہ ملکہ محض حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی ماہر مفتی کے زیر تربیت انسان نے کام نہ کیا ہو. میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات نقل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تخصص فی الفتویٰ سب جانتے ہیں کہ 3 سال کا ہوتا ہے، 3 سال لگتے ہیں اس میں. اور جب طالب علم داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 سال کا یہ کورس ضرور ہے،
اور اس 3 سال کے کورس کے بعد آپ کو یہ تصدیق نامہ تو بے شک دے دیا جائے گا کہ 3 سال تک آپ نے یہاں پر فتویٰ کی تربیت لی ہے، لیکن مفتی کا سرٹیفکیٹ ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمیں اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ فتویٰ کے صحیح مزاج و مذاق آپ تک پہنچ گیا ہے، آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ بعض ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں تخصص فتویٰ کے اندر آئے، صرف 6 مہینے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور 6 مہینے کے بعد ہم نے ان کو مفتی قرار دے دیا، پاکستان میں ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ 3 سال رہے، ہم ان کو مفتی نہیں قرار دیتے، ان کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تصدیق نامہ ہم دیتے ہیں کہ 3 سال ہم نے پڑھا، لیکن مفتی کا خطاب یہ ان کو ہم دینے کے پابند نہیں ہیں، باوجود تخصص الافتاء کر لینے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ در حقیقت ایک خاص مزاج ہے، مذاق ہے، ملکہ ہے جو مفتی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر مفتی نہ بنتا ہے نہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ مزاج و مذاق کیا ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی کوئی حد تام جامع معنی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک خوشبو ہے، ایک ذائقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف ماہر اساتذہ کی صحبت کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے آدمی گلاب کی خوشبو اور چنبیلی کی خوشبو، ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گلاب کی خوشبو کی جامع اور معنی تعریف کرو جو اس کو چنبیلی سے ممتاز کر دے تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا منطقی گلاب کی خوشبو کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آم بھی میٹھا ہوتا ہے اور خربوزہ بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن آم کی مٹھاس اور خربوزے کی مٹھاس میں کیا فرق ہے؟ اس کی اگر کوئی جامع معنی تعریف کرنا چاہے کہ خربوزے کی مٹھاس کی تعریف یہ ہے اور آم کی مٹھاس کی تعریف یہ ہے تو وہ کر نہیں سکتا۔ اس کا واحد حل کیا ہے کہ اگر گلاب کو سمجھنا ہے تو اس کو سونگھنا ہوگا، چنبیلی کی تعریف معلوم کرنی ہے تو اس کو سونگھنا ہوگا، آم کی مٹھاس سمجھنی ہے تو آم کو چوسنا ہوگا۔ یہ محض کتاب اور محض الفاظ کے ذریعے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات فتویٰ کے اندر ہے کہ فتویٰ کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک مذاق ہوتا ہے۔ اس مزاج و مذاق کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ملکہ عطا فرماتے ہیں وہ صرف صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کی صحبت میں رہ کر بندے نے افتاء کی تربیت حاصل کی ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مزاج و مذاق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس